بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا تو خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جائے اور ان سے مصافحہ کرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی جانور، سور وغیرہ ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے ذنوبی ناپاک یا تصویریں ہوں۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جس میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کر لیتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا جائے تو تصویر لٹکانے والا ایک آدھ شخص ہوتا ہے گھر میں، جیسے کہ ایک آدھ کسی نے تصویر لٹکا دی، 10 جنے ہیں تو 10 میں سے کسی ایک نے تصویر لٹکا دی اپنے شوق کے لیے، لیکن اس ایک شوق یا شخص کی وجہ سے پورے گھر والے جو ہیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں۔ باہر آنے سے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، کہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں اسی کے بارے میں بیان ہے کہ انہوں نے باہر آ کر اطلاع دی، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر سنا دوں، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر سنا دوں، مگر فلاں شخصوں میں تو جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اب اس حدیث میں مضمون قابل غور یہ ہے، جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر اتنی بڑی رحمت والی رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طاق راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے کی اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔